الله والله 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 الله والله والله والله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ دخان کی میں مختصر وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ دخان انشاءاللہ اس کی پہلی کچھ آیات کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، کیونکہ ہم لوگوں کو متربع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی کہ جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ کچھ پہلی آیات جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ رکھا. اس سورت کے 3 رکوع ہیں اور ان کا 3 کا خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی میں رکھنا چاہوں گی. اس میں جو بات، اس کا جو تھیم ہے، جو اس کا مرکزی مضمون ہے سورۃ دخان کا اور ناہم نکات، اس کا جو تھیم ہے علوف الارض، جن کے زمین میں سرکشی کرنا. تو جو زمین میں سرکشی کرنا ہے، یہ آیت 19 میں آ رہا ہے وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، یعنی کہ وہ لوگ جو زمین میں سرکشی کرتے ہیں بڑے بن کے اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہیں. تو یہ مرکزی مضمون ہے اس صورت کا. اور وہ جو لوگ ہیں ان کی فرعونیت، دنیا پرستی، توحید اور آخرت کا انکار، اس چیز کو واضح کیا گیا کہ یہ اس کی جو ہے وہ تھیم ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں قرآن کے حوالے سے بات کی. ابتدائی جو آیات ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کتاب مبین ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ المبارک، ایک مبرکت رات میں اس کو نازل کیا ہے. اور بے شک ہم ڈرانے والے، یعنی کہ اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ قرآن کریم کا جو اصل مقصد جو ہے وہ خبردار کرنا ہے. اور اس خبردار کرنے میں جو سب سے اہم چیز جو آتی ہے کہ انسان کو اس کے انجام سے خبردار کرنا. تو اس بات کو آیت 40 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان یوم الفصل میقات اجمعین، یعنی کہ نکاتا ہم اجمعین، کہ بے شک وہ فیصلے کا دن ہوگا جب کہ سب لوگ ملیں گے اور پھر وہاں پر کوئی جو ہے وہ دوست یا کوئی ساتھی جو ہے وہ کسی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا سوائے کہ اللہ کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی وہاں پہ مددگار ہوں گے. اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے. اور پھر صورت کے اختتام پہ پھر قرآن ہی کے حوالے سے بات کر دے گی. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے شاید کہ لوگ نصیحت حاصل کریں. تو یہ اس کا جو ہے وہ اہم نکات ہیں 3 اور ایک مرکزی مضمون جو کہ آپ کے سامنے بھی میں نے رکھا. اس کے علاوہ اس کا زمانہ نزول جو ہے، زمانہ نزول اور اس کا جو ربط ہے سورۃ ظفر کے ساتھ. حوامین صورتیں جو ہیں وہ 7 صورتیں ہیں، جس میں یہ 5ویں صورت ہے. یہ جو ہے وہ 7 نبی کے زمانے میں جو کہ قحط کا زمانہ تھا اس وقت یہ نازل کی گئی صورت.
اور سورۃ زفر میں توحید تشریح اور توحید حکمیت میں مثبت انداز میں بات کی گئی، اور دخان میں وہی بات منفی فرعونی رویوں کی وضاحت کرتے ہوئے رکھی گئی ہے، یعنی کہ جو ایک قوم کا ذکر کیا گیا کہ وہ کس طرح توحید کو، کہ کس طرح اس کو منفی اس کو لے کے جاتے ہیں، کس طرح اس کا انکار کرتے ہیں، اس بات کو واضح کیا گیا۔ تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گی جو یہ صورتیں ہیں 7 حوامین کی، کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ تمام ابتدائی آیات ہیں، اس میں قرآن پاک کی صفت بیان کی گئی ہیں، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا گیا، وضاحت کی گئی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم پہلی اس کو صورت کی طرف جاتے ہیں تو اس میں جو ہے سورۃ المومن ہے، اس میں پہلی صورت، تو اس میں بتایا گیا تنزیل کتابی من اللہ العزیز العلیم، کہ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست بھی ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر دوسرا کہا گیا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ رحمان کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد صورت سجدہ میں بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے بات کی گئی، اور اس میں اگر باقی صورتوں کی طرف صورت شورا، صورت ظفر، صورت الدخان اور صورت جاسیہ آگے آئے گی، صورت الاحقاف آئے گی۔ تو ان تمام صورتوں میں یہ جو آپ پہلی کچھ آیات آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، تو اس میں قرآن ہی کی وضاحت کی گئی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پھر کہا کہ اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف بھی وہی کرتا رہا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ قرآن جو ہے ایک واضح کتاب ہے، اور ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھ سکو۔ پھر آیت جب اس میں 43 یعنی کہ سورۃ ظفر میں کہا گیا، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں سب ہے اور ہمارے ہاں بڑے بلند مرتبے اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ اور سورۃ دخان میں کہا گیا کہ کتاب المبین، ان کے قسم ہے اس واضح کتاب کی، کتاب مبین کی، اور ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر سورۃ جاسیہ میں بھی کہا اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست اور حکیم ہے، اور پھر آخر پہ صورت الاحقاف میں بھی یہی کہا گیا کہ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے، ان کی یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نازل کیا ہے، اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دلائل کس طرح اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ یہ ایک سچی اور حق کتاب ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ زبردست اور حکیم ہے اس کی طرف سے نازل کردہ ہے، رحمان اور رحیم ہے اس کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ کھول کے واضح آیات بیان کرنے والی ہیں، اور یہ کہ زبردست حکیم اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی طرف سے ہے۔ ان کی ان آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کہ یہ کتنی زبردست کتاب ہے۔ پھر کہا کہ ام الکتاب، ان کے تمام کتابوں کی جو ہے یہ ہے یہ کتاب، اور یہ کس ہستی کی طرف سے جو کہ یہ کتاب جو ہے وہ حکمت سے لبریز ہے۔ تو ان تمام آیات کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کے حق ہونے کی، قرآن کے سچا ہونے کی، قرآن کے فیصلوں کو کا حکیمانہ ہونے کی جو ہے وہ تمام دلائل ہمیں ان آیات میں الحمدللہ ہمیں ملتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اسی صورت کی طرف کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی کہ بالکل ابتدا میں کہ یہ قرآن مبین ہے، حکمت والا ہے، حکیمانہ فیصلے کرنے والا ہے، رسول رحمت کے طور پر بھیجا گیا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اس کی ربوبیت پر یقین کرو اور شک میں نہ پڑ جاؤ۔ تو جب پہلی جو آیات ہم نے پڑھی تھی تو اس میں یہ تمام چیزیں تمام اللہ تعالیٰ کی جو وضاحت اس میں کی گئی، اور کہا کہ تم شک میں اس میں نہ پڑو بلکہ تمہیں یقین ہونا چاہیے۔
آیت 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ آسمان و زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم واقعی یقین رکھنے والے ہو۔ یعنی کہ جب قرآن جو ہے وہ ہمیں اتنے دلائل پیش کر رہا ہے، اور ہمارے سامنے 1400 سال سے قرآن ہے الحمدللہ، اور اس کا حق ہونا اور اس کے جو جو اس کے دلائل ہیں ان کا سچا ہونا، آج تک کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکا، آج تک کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا، آج تک کوئی اس کو بدل نہیں سکا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پہ یقین کرو، اور بلہم فی شک، اور مجھے لگا بولنے کا، لیکن لوگوں کے کیا رویے ہیں کہ وہ شک میں پڑے اور اپنے کھیل تماشوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کشی کرتے ہوئے آسمان کی بات کرے کہ آسمان سے دھواں آئے گا، اور پھر ایک بات کی کہ امانت دار، کہ جو رسول ہوتا ہے وہ اپنا خود تعارف دے رہا ہے کہ میں ایک امانت دار رسول ہوں، کیونکہ رسول جو ہوتے ہیں وہ امین ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کا جو پیغام ہے اس کو برحق اللہ کی جو لوگ ہیں ان تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کہنا ہے کہ تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، یعنی کہ ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں، مومن جو ہوتے ہیں، ان کو آخر تک اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرعون کو ان کو پتہ بھی نہ چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ بالکل جب چھری اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھ دی تب وہاں پر وہ دمبا آیا اور اس کی انہوں نے قربانی کی۔ پھر اس کے بعد جہنم میں عذاب کی بدترین شکل جو ہے وہ یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ جو جہنمی ہوں گے وہ ان کے لیے زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہوگا، اور تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں وہ اسی طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ اور اسے کہا جائے گا کہ پکڑو اسے اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، اور اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ چکھ اس کا مزہ اور بڑا ہی زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ تو یہاں پر یہ عذاب جو دیا گیا ہے اس کی وجہ کی تھی کہ دنیا میں وہ بڑا عزت دار بنا پھرتا تھا، یعنی کہ اپنے مقام کو اور اپنے ساتھی اور اپنی مجلسیں اور اپنے کھانے پینے اور اپنا روب، یعنی کہ اللہ کی ذات کو کچھ نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو عزت دار سمجھنا، اور ایسے بندے کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی بات کرتے ہیں، ان المتقین فی مقام امین، یعنی کہ متقی جو لوگ ہیں وہ امن کے مقام میں ہوں گے، ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو جنت میں جو نعمتیں ملیں گی۔ پھر آخر پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس قرآن کو آسان زبان میں بھیجا، کوئی ہے تو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو قرآن تو ایک آسان اور سیدھی ایسی ایک زبان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کیا الحمدللہ، تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو یہ صورتیں جو ہیں اس میں الحمدللہ قرآن کے حوالے سے، اور جو اس صورت میں بھی جیسے آیا نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت رات میں اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ قرآن کریم کی فضیلت اور مقصد جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں بھی بتایا گیا کہ قرآن پاک جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں رہنمائی ہے، اور فیصلے کی روشنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا من الہدیٰ والفرقان، یعنی کہ یہ ایک فرقان ہے، ایک واضح ہدایت ہے، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ پھر صورت قدر میں کہا گیا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے وہ انسان جس رات میں نازل ہوا ہے وہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، لیلۃ القدر ہے، یعنی کہ اس میں بہت الحمدللہ اس کی وضاحت آتی ہے، یعنی کہ اس کا کہ اس میں جو فرشتے جو اس وقت نازل ہوئے ان کی لا تعداد، ان کی وہ تعداد تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابتدا کی اس کی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو بات کی گئی لیلۃ المبارکۃ انا کنا منذرین، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو نازل جب کرتے ہیں تو ایک یعنی کہ جس میں فرشتوں کے حوالے اس کو کر دیا جاتا ہے، تاکہ پھر وہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی قوم یا کوئی بھی ملک کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر تدریج کے ساتھ
فرشتے جو ہے وہ اس کو نافذ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی بات کہ بھی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، لیلۃ المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اور پھر یہ کہ رسالت کا اصل مقصد یہاں پہ بتا دیا گیا کہ خبردار کرنے والا اور آگاہ کرنے والا، یعنی کہ کتاب بھی خبردار کرتی ہے، آگاہ کرتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی رسالت اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں ان کی ذمہ داری بھی یہ ہے۔ اور سورۃ مدثر میں اس بات کو واضح کیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی کہ آج چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، کیونکہ ایک پیغمبر جو ہے، ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے والا، جو ذمہ داری جس کی بنتی ہے، پھر وہ بے خبر ہو کے ایسی زندگی نہیں گزار سکتا بے پرواہی کی، تو پھر اس کے اوپر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اور یہ ذمہ داری اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم ہیں، اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ سورۃ سجدہ میں بھی جو اس حوالے سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو تدبیر کائنات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی 1000 سال کی بتائی گئی، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تدبیر کرتا ہے اور اپنے عمر کی آسمان و زمین کی طرف سے، پھر وہ عمر چڑھتا ہے، پھر اس کی طرف یہ سارا معاملہ طے پاتا ہے ایک دن میں، جس کی مقدار تمہاری گنتی میں کے حساب سے 1000 سال کے برابر، یعنی کہ اس رات میں تمام پر حکمت امور کے فیصلے صادر کر دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو نافذ کیا جاتا ہے۔ پھر آگے کچھ آیات میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہ بتایا کہ یہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی اللہ تعالیٰ رب ہے، لیکن یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور تو آپ بھی انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان لائے گا واضح دھواں، یعنی کہ جس دن عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے فوراً پہلے نمودار ہونے والی جو 10 نشانیوں کا ذکر کیا، اس میں دھوئیں کا ذکر کیا گیا کہ ایک دھواں اٹھے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی شدت کے ساتھ یہ رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی سالوں میں مکہ میں جو قحط پڑا، اس آیت میں اس قحط کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی خبر دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عذاب تھا، کہ ایسا قحط تھا کہ بھی لوگوں کا ایسے بھوک سے برا حال تھا، اور ایسا گرد و غبار ان کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ انہیں ہوش نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ بالکل اسی طرح غبار جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں 2023 میں بھی، کہ جو ایک اسموک جو ہے وہ اس طرح گرد ہے کہ جو انسانوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا، جس سے انسان سانس نہیں لے سکتے، جس سے انسانوں کے اندر بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو ایک دردناک عذاب میں، تو یہ دردناک عذاب ہے۔ اگر انسان ایمان پر نہیں رہتا تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پھر 12 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک واضح سند، یعنی کہ ایک رسول جو ہے وہ ایک انسان کو سرکشی سے روکتا، یعنی کہ وہ ایمان کے اوپر اس کو قائم رہنے کے دلائل پیش کرتا ہے، احکامات لے کر آتا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان سرکشی کرتا ہے۔ تو سرکشی کی یہاں بات کی گئی کہ کہا گیا کہ اے بندہ، کہ یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یہی ہمارا اس سورت کی تھیم بھی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ تاریخ اور آخرت سے سبق اور فکر ہی ہمارا انجام بہتر کر سکتا ہے۔ اگلی جو کچھ آیات ہیں اس میں بنی اسرائیل پر عذاب، فرعون کا تکبر، اور پھر قوم طوبا جو ہے اور جو گزری ہوئی قوم ہے، ان سے مثال دی گئی کہ ان سے تم سبق حاصل کرو، اور قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا، یعنی کہ دنیا میں تو تمہاری دوستیاں ہیں اور دنیا میں تمہیں لگتا ہے کہ ہماری بچت ہو رہی ہے اور ہم اپنی زندگی مزے سے گزار سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا قیامت کے دن کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، اور جنت اور جہنم کی منظر کشی جو ہے وہ کی گئی کچھ آیات میں۔ ایک اور اہم بات یہاں پہ کی گئی ہے
اور وہ یہ ہے فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، یعنی کہ پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی، یعنی کہ جو قوم فرعون تھی اس کے حوالے سے بات کی جا رہی کہ جب انسان گناہ گار انسان جاتا ہے تو نہ اس پر آسمان روتا ہے اور نہ زمین۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مومن کے لیے دو دروازے ہیں، ایک سے عمل اوپر جاتا ہے اور دوسرے سے اس کا رزق اترتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو دونوں اس پر روتے ہیں، ان کے اس کے عمل جانے بند ہو جاتے ہیں، اس کا رزق آنا بند ہو جاتا ہے، تو آسمان و زمین جو ہے وہ اس کے اوپر روتے ہیں۔ امام ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ کیا مومن کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ زمین اس بندے پہ کیوں نہ روئے جو زمین کو اپنے سجدوں، رکوع اور سجود سے آباد رکھتا ہے، اور آسمان اس بندے پر کیوں نہ روئے جس کی تسبیح اور تکبیر آسمان پر پہنچتی ہے۔ ان کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی ایک نیک بندہ اس دنیا سے جائے اور آسمان اور زمین اس کے لیے نہ روئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں ہم دیکھتے ہیں بالکل اختتام کی طرف آخری جو آیات ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان پر تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آپ انتظار کیجئے، یہ بھی منتظر ہے۔ تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی پہلے جہنم کی مثال دی، پھر جنت کے انعامات کی بات کی، اور پھر یہ جنت کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، فضلاً من ربی کا، یہ اللہ کا فضل ہے جو تمہیں عذاب سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے، کیونکہ گناہوں پہ جمے رہنا یا گناہوں کا تکرار کرنا یا شیطان کے پیچھے چلتے رہنا یہ بہت آسان کام ہے۔ تو دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے جو بہت آسان اور رواج ہوتا ہے اور انسان اس کے پیچھے چلا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کا حق ادا کرتے ہوئے تم چلو گے تو تم کامیابی جو ہے وہ تم کامیابی پاؤ گے۔ تو آپ بھی انتظار کریں، ایک پیغمبر جو ہے اس کی ذمہ داری صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، اور وہ بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو وہ عذاب کا انتظار، وہ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ عذاب کیوں نہیں لے کر آ رہے، عذاب لے آئے ہمارے اوپر۔ تو یہ پوری صورت کا مفہوم تھا، الحمدللہ اس کا مرکزی مضمون تھا، اور اس کے کچھ اہم نکات تھے کہ قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، اور یہ اس کا مقصد بتایا گیا کہ تمہیں خبردار کرنے کے لیے آئی ہے۔ پھر انسانوں میں سے ایک ایسی قوم کا جو ذکر کیا گیا کہ غلو کرتی تھی، جو تکبر کرتی تھی، جو اپنے آپ کو بہت سرکشی کرتی تھی، حد سے زیادہ بڑھنے والی قوم تھی، ان کا بتایا گیا۔ پھر ان کا انجام کے حوالے سے بتایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی ہم قرآن سے دور نہ ہو، اور قرآن کو کبھی ہم مشکل نہ سمجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔